علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل آؤ قرآن سیکھیں کے معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں گزشتہ سبق کے اندر تختی نمبر 7 میں پڑھا تھا، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو اسی سے متعلق دو زبر دو زیر دو پیش تنوین ہی سے متعلق تختی نمبر 8 بھی ہے۔ تو اس کے اندر صرف تنوین کی پہچان کرائی گئی تھی، تنوین کہتے کس کو ہے، اور اس کے اندر تنوین اور نون ساکن کو بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کی آواز ہوتی ہے، جیسے حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، تو اسی طریقے سے نون ساکن کی بھی آواز ہوتی ہے، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، تو اسی طریقے سے حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان۔ دیکھیے یہاں پہ آلریڈی لکھا ہوا ہے پہلے سے ہی، لیکن یہاں تھوڑا آپ سمجھ لیجئے، حمزہ دو زبر ان، تو اسی طریقے سے اس کی آواز بھی حمزہ نون زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو زیر ان، تو حمزہ نون زیر ان، اسی طریقے سے حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو پیش ان، تو حمزہ نون پیش ان۔ دیکھیے سیم ہے، حمزہ دو زبر ان، حمزہ نون زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ دو پیش ان، حمزہ نون پیش ان۔ اب سوال یہ ہے کہ نون ساکن کہتے کس کو ہے؟ تو جس نون کے اوپر جزم ہو، اس کو نون ساکن کہیں گے، جیسے ان، یا چاہے وہ کوئی بھی حرف ہو، وہ تختی نمبر 12 کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور تفصیل سے۔ تو یہ سمجھیں کہ جو بھی حرف ہے اگر اس کے اوپر جزم ہے تو اس کو ساکن بولیں گے، جیسے با کے اوپر جزم ہے تو با ساکن، تا کے اوپر جزم ہے تو تا ساکن۔ تو بس یہ سمجھے، کیونکہ ہم ابتدائی کلاس پڑھ رہے ہیں، ابتدائی کتاب ہے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں زیادہ تفصیل سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اتنا سمجھ لیں کہ جس نون کے اوپر جزم ہے اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، سیم ہوتی ہے۔ چلیے ہم تھوڑا ہیڈنگ پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد سبق کو بلا تاخیر شروع کر دیتے ہیں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن، تنوین و نون ساکن، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، سیم ہوتی ہے۔ چلیے، تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، سا دو زبر سن، سا نون زبر سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن، جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ تو اس کو ہم نے ایک ساتھ ہجا کر دیا ہے، لیکن آپ کو ایک ساتھ ہجا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ ایک لائن پہلے ہجا کریں گے، پھر اس کا روا اور قاعدہ بولیں گے، یعنی اجرا کریں گے۔ دیکھیے ہم اس کو ایک لائن کر کے بتاتے ہیں، یہ دو لائن۔ اب روا بولیں گے، ہجا ہم کر چکے ہیں۔ تن، تا کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، تختی نمبر 7 میں آپ نے پڑھا ہے۔ تن، تا کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے تن، تن۔ اب یہ والا پڑھ رہے ہیں، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی ہماری بات۔ تن، تا کے نیچے دو زیر ہے، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے تن، تن۔ نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے نون کو
نون ساکن کہتے ہیں تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے تن، تن، تاکہ اوپر دو پیش ہے، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے تن، تن، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں، جیسے تن، سن، سا کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے سن، سن، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، سن، سا کے نیچے دو زیر ہے، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے سن، سن، نون کے نیچے، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے سن، سن، سا کے اوپر دو پیش ہے، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے سن، سن، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے سن۔ اس طریقے سے آپ نیچے دو لائن کی بھی ہجا کر لیں۔ چلیے اس کا ہجا کرتے ہیں۔ عین الف زبر ع، دال دو زبر دن، عادن، سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان، قاف زبر ق، را یا زیر ری، قری، با دو پیش بن، قریب، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن۔ اس کا روا اور قاعدہ بھی بول لیتے ہیں۔ چلیے عادن، ع الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھے، جیسے عادن، دال کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے دن، عادن، سو ان، سو واولین ہوگا، واو ساکن سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے واولین ہوگا، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی اور معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے، جیسے سو ان، حمزہ کے نیچے دو زیر ہے، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے ان، سو ان، قریب، قاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے ری، یا مدہ ہوگی، یا ساکن سے پہلے زیر کی حرکت ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھے، جیسے ری، قریب، با کے اوپر دو پیش ہے، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے بن، قریب، فمن، فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے من، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے من، فمن۔ اس طریقے سے آپ نیچے دو لائن بھی ہجے کے ساتھ روا اور قاعدہ اب خود کر لیں، ہم صرف ہجا کر دیتے ہیں۔ عین زبر ع، غا یا زیر غی، عظی، میم دو پیش من، عظیم، کاف نون پیش کن، اس میں صرف بولنا ہے نون کے اوپر جزم، جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے کن، میم زبر م، را زبر ر، مر، ضاد دو پیش ظن، مرض، ضاد دو پیش ظن، مرض، را زبر ر، سین واو پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسول، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن، یہ جو دو زبر لگا ہوا ہوتا ہے، یہ دو زبر کے بعد الف جو لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ اس وقت پڑھا جائے گا جب آپ اس کے اوپر رکیں گے، وہ آگے تختی کے اندر آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر آپ خود سمجھ جائیں گے، اس لیے اس کو
دیکھ کر آپ کنفیوز نہ ہو اور اس طریقے سے آپ اس کو ملا کر غلط نہ پڑھ دیں کہ تا الف دو زبر تن، سا الف دو، بلکہ سا دو زبر تن ڈائریکٹ آپ کو پڑھنا ہے جیسے یہاں پہ بتایا. غین زیر غی شین الف زبر شا غشا، واو زبر و غشاو، تا دو پیش تن غشاوتن، غین الف زبر غین الف زبر غا، سین زیر سی غاسی، قاف دو زیر قن غاسقن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، یہاں بھی آپ نہیں پڑھائے گی، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن ہدن. تو دوستو الحمدللہ ہمارا تختی نمبر 8 بھی آج مکمل ہوا، اور ہم نے تختی نمبر 8 کو بھی اس کے اندر جو اوپر ہیڈنگ ہے اس کو یاد کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے اندر 2 باتیں بتائی گئی، جس نون کے اوپر جزم اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان ساری لائنوں کا آپ ہجا کریں، روا کریں، اور اسی طریقے سے قاعدہ بول کر اور خاص طور سے اس کے اوپر آپ دھیرے سے توجہ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ ملا کے جتنے بھی حروف آئیں گے اس کو پڑھیں گے. اور یہ تنوین نون ساکن جو ہے یہ آگے جتنی بھی تختی ہے اس کے اندر 4 تختی اس کے یہ تنوین نون ساکن کے متعلق بہت اہم ہے، اس لیے اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں، بالکل اس کو ازبر یاد کریں. یہ آگے انشاءاللہ آپ کو بہت معین اور مددگار ثابت ہوگی یہ تختی. چلیے اب رخصت کا اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں کا طالب محمد انس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.